کہتا وہی بات کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے ہیں انہی کے فرمان کو نکھار کر پیش کرنے کا نام علم فقہ۔ تو فقیہ کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ بات جو دوسروں کی توجہ میں نہیں ہے، دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہے، تو اس بات کو نکھار کر پیش کرتا ہے۔ مثال سے سمجھو، دیکھو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پانی کی یہاں زمین کی تہ میں پانی موجود ہے، لیکن کیا ہر آدمی زمین کی تہ سے پانی نکال سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہی نکال سکتا ہے جو کہ اس فن کا ماہر۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پانی موجود ہے اور نکالنے سے نکل بھی سکتا ہے، لیکن نکالے گا کون؟ وہی جو اس فن کا ماہر۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن و سنت میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے، لیکن وہ حل پیش کون کرے گا؟ وہی جو اس فن کا ماہر۔ ہر آدمی کا کام نہیں۔ آج غیروں غلط کہتا ہے جی ہر آدمی دین کو خود سمجھے گا، دوسرے سے کیا، دوسروں کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ؟ کیوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ کیوں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کچھ لوگ جو ہے دین کی گہری سمجھ کے لیے ہونے چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے مسائل کو پوچھیں۔ تو اگر ہر آدمی مسائل کو خود جانتا ہوتا یا جان سکتا ہوتا تو بس اہل ذکر کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر دیکھو زمین کی تہ میں پانی موجود ہے، یہ زمین کی تہ میں جو پانی موجود ہے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پانی نکالنا اس آدمی کا کام ہے جو پانی نکالتا ہے، موٹریں لگاتا ہے، نلکے لگاتا ہے۔ اب جب نلکا لگانے والے نے نلکا لگایا، پمپ لگانے والے نے پمپ لگایا، ہم کیا کہیں گے کہ زمین کی تہ میں پانی نہیں تھا، زمین کی تہ میں پانی کو اس نے پیدا کیا؟ نہیں، پانی تو اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن وہ پانی چھپا ہوا تھا، اس چھپے ہوئے پانی کو سامنے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس کا یہ کمال ہے، پانی کو اللہ نے پیدا کیا، چھپا ہوا تھا، ظاہر کس نے کیا؟ اس آدمی نے۔ یہی مسائل قرآن و سنت میں چھپے ہوئے تھے، اور ان چھپے ہوئے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ فقیہ کا کام ہے۔ جس طرح پانی نکالنے والا پانی کو پیدا نہیں کرتا، اس طرح مسائل کو بتانے والا فقیہ مسائل گھڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ مسائل جو ہے جو چھپے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسئلہ قرآن کی فلاں آیت سے نکل رہا ہے، یہ مسئلہ فلاں حدیث سے نکل رہا ہے، وہ مسائل گھڑتا نہیں ہے۔ ویسے فقہاء نے مسائل گھڑ لیے، بھائی تو اگر تیرے اندر عقل ہوتی تو تیرے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہوتا۔ پھر دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی تہ میں موتی جواہرات موجود ہیں، لیکن کیا ہر آدمی غوطہ لگا کے ان جواہرات کو نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی غوطہ لگا کے نکالے تو ہم کیا کہیں گے کہ زمین کی تہ میں موتی نہیں تھے، جواہرات نہیں، اس نے پیدا کر لی؟ نہیں بھائی، تھے چھپے ہوئے تھے، کس نے وہ چھپے ہوئے ہمیں نکال کر دکھا دیے، یہ دیکھو یہ ہے۔ تو جس طرح ہر آدمی کو پتا کہ سمندر کی تہ میں موتی ہیں، جواہرات ہیں، لیکن ان جواہرات کو نکالنا ہر آدمی کا کام نہیں، اسی طرح مسائل تو ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے، اس کو پیش کرنا ہر آدمی کا کام نہیں۔ جس آدمی کا کام ہے اسے مجتہد کہتے ہیں اور اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آدمی تیرنا نہیں جانتا، وہ کہے گا جی سمندر کی تہ میں جب تم کہہ رہے ہو کہ ہیرے جواہرات ہیں تو میں نکال کے لاؤں، تو کیا ہوگا؟ جو تیرنا نہیں جانتا وہ غرق ہو جائے گا، مر جائے گا، اپنی جان گوا دے گا، موتی بھی اس کو، جواہرات بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ایک آدمی قرآن و سنت کا ماہر نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں خود اپنی مرضی سے دین سمجھنا چاہتا ہوں، میں خود مسائل کو نکال لوں گا۔ جب وہ اس پورے علم کے سمندر میں غوطہ لگائے گا تو خود ڈوب جائے گا، خود گمراہ ہو جائے گا۔ مسائل کا حل تو کیا، جو حل شدہ مسائل ہیں ان کا انکار شروع کر دے گا۔ مسائل کا حل تو سر کیا نکالنا؟ جو حل شدہ مسائل ہیں ان کا انکار۔ پھر کہے گا جی ہاں جی یہ جو شادی شدہ آدمی ہے
رجم کی سزا ہے، کوڑے مارنے کی سزا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور کبھی قرآن کی آڑ میں کہے گا کہ جی دیکھو جو ہے گمراہی اس کی ہے، قرآن میں تو ہر کچھ ہے۔ کبھی کہے گا کہ جی وہ ہاتھیوں والوں نے جب حملہ کیا بیت اللہ پر تو پھر وہاں کنکریاں جو ہیں وہ ابابیل نے، پرندوں نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ چھپ کر جو ہے یہ قریش والے جو ہے پتھر مار رہے تھے۔ اس قسم کے غوطہ لگاتے ہوئے خود گمراہ ہو جائے گا، اور اس کا غوطہ لگانا خود گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو غوطہ لگانا جانتا ہے وہ غوطہ لگائے، جو نہیں لگانا جانتا تو وہ اس کو کہے کہ بھائی تو غوطہ لگا اور میرے مقصد کی چیز مجھے دے دے۔ ہم اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ ماہر ہیں کچھ غیر ماہر ہیں۔ جو ماہر ہیں ان کا کام ہے مسائل کا حل پیش کرنا، جو ماہر نہیں ہے ان کا کام کیا ہے؟ ان پر اعتماد کرنا، اسی کا نام تقلید ہے، اور اس کا حکم قرآن میں ہے۔ پھر یہ دیکھو تقلید کہتے ہیں جی تقلید کا حکم قرآن میں دکھاؤ، ہم یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقلید کا لفظ دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ یہاں تقلید کا لفظ تو نہیں ہے، تمہیں تقلید کا لفظ دکھاؤ پھر مان لیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ تمہارا دجل ہے، اگر تم کہتے ہو تقلید کا لفظ دکھاؤ، جس طرح ہم تقلید کو مانتے ہیں اور ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، تم تو توحید کے علم بردار بننے کی کوشش کرتے ہو نہیں، کیا توحید کا لفظ پورے قرآن میں ہے؟ توحید کا لفظ تم ہمیں قرآن میں دکھا دو۔ اگر قرآن میں توحید کا لفظ تم دکھا دو گے، تقلید کا لفظ ہم دکھا دیں گے۔ جب توحید 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 جو ہر وقت تم راٹ لگاتے ہو، اور راٹ برائے راٹ ہے، اور توحید کی آڑ میں بزرگان دین کی توہین کرتے ہو، اور تم اس لفظ کا ثبوت تم جو ہے قرآن سے نہیں دکھا سکتے، تو پھر تقلید کا لفظ جو ہے ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ ایک بات، ایک آدمی کی میں نے یہی بات کہی کہ جی آپ توحید کو مانتے، کہتا ہاں جی۔ میں نے کہا پھر آپ جو ہے توحید کا لفظ قرآن میں دکھا دیں، میں تقلید کا لفظ دکھا دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی کہ جی میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کر آیا ہوں تو قرآن میں توحید کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن ایسی آیتیں موجود ہیں جس سے توحید کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہم نے کہا تقلید کا لفظ قرآن میں ہے تو نہیں، لیکن ایسی آیتیں موجود ہیں جس سے تقلید کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ جب تم اتنے اہم مسئلے توحید کو مان گے بغیر اس کے قرآن میں موجود ہونے کے، تقلید کو مانتے ہوئے تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ پھر سوال کیا جاتا ہے جی کہ تقلید ہے، آپ اس کا ثبوت، اس تقلید کا ثبوت آپ جو ہے دکھائیں کہ کیا صحابہ کرام کے دور میں تقلید ہوتی تھی؟ ہمیں بتاؤ، صحابہ کے دور میں تقلید تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم اس بات کے لمبردار ہو، ہر آدمی شریعت پر خود عمل کر لے، کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا، انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ دیکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرنا، تو ان کی اقتدا کا حکم کیوں دیا؟ شریعت مکمل ہو گئی تھی، ہر آدمی خوش سمجھ سکتا تھا، ان کی اقتدا کا حکم کیا؟ معلوم ہوا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ ایسے ماہروں کی ضرورت ہے کہ وقت آنے پر ان سے مسائل کو پوچھا جا سکے، ان کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ پھر صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھ لو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الانصاف میں لکھا ہے، اور دوسری کتب میں بھی وضاحت کی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی تقلید تھی، اور فتویٰ دینے والے چند ایک صحابہ تھے، زیادہ نہیں تھے جن کا فتویٰ زیادہ چلتا تھا۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یمن میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ مدینہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کوفہ میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی یہ بلا دلیل جو بات ہے اس کو تو نہیں ماننا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کرام جن کے میں نے نام لیے، ان کے فتاویٰ خود حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔
مثلا مصنف ابن شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کی کتاب ہے، تو علامہ ابن شیبہ کی، تو انہوں نے صحابہ کرام کے فتاوی نقل کیے، دلائل تو نقل نہیں کیے. پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا، دلیل تو ذکر نہیں کی. اگر تم کہتے ہو کہ بلا دلیل ماننے کا نام تقلید ہے، تو وہاں تو بلا دلیل بہت سارے فتاوی ہیں، تقلید کا ثبوت تو ہو گیا. پھر دوسری بات کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جن کی تقلید ہوتی تھی، وہاں آ کر کبھی کسی نے جھگڑا نہیں کیا تھا کہ جی ہم آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کی دلیل بھی ساتھ بتائیں. کسی نے مطالبہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بڑے پر مسئلہ پوچھا ہی اس سے جاتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دلیل سے بتائے گا اور اس کے پاس دلائل ضرور موجود ہے مسائل کے. اب دلیل کا اظہار ضروری نہیں، کرے یا نہ کرے، تو دلیل کا اظہار کر دے گا پھر بھی ٹھیک ہے، دلیل کا اظہار نہ کرے گا تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ فتنے میں ڈالنے والی بات ہے کہ جی دیکھو بلا دلیل ہم بات کیسے مانے، کوئی بات جو بلا دلیل ہے وہاں دلیل ذکر نہیں کی گئی، اس کا مطلب یہ دلیل ہے نہیں، دلیل تھی لیکن ذکر کرنا ان لوگوں کو مخاطب کو اعتبار تھا. جس نے سوال پوچھا اس کو اپنے بڑے پہ اعتماد تھا، صحابی پہ اعتماد تھا، اور انہوں نے دلیل نہیں پوچھی، اور تجھے آج اعتماد نہیں ہے جیسے دلیلوں کے پیچھے پڑتا ہے. اس لیے یہ فتنہ تیرے دور کا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تم تھے نہیں. پھر دیکھو اور کہتے ہیں جی دیکھو تم جو کہتے ہو تقلید کرو، ان چار ائمہ کی کہتے ہو، جبکہ صحابہ کرام اس سے افضل ہیں، تو صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں جو مسائل اجتہادیہ ہیں، ہم جو ان چار ائمہ کی تقلید کرتے ہیں اور چاروں ائمہ کی تقلید کرنے والے حضرات موجود ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں جو فتاوی انہوں نے جاری کیے، ان چاروں ائمہ میں سے ہر ایک نے جو ہے ان فتاوی کو بنیاد بنایا ہے. جن مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا وہ انہوں نے اس میں نیا اجتہاد نہیں کیا، انہیں اجتہادات کو لے لیا. تو جو ائمہ اربعہ کا اجتہاد ہے وہ وہاں ہے جہاں کے پہلے اجتہاد نہیں ہوا تھا. جن مسائل پہ اجتہاد پیش کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ بیان ہی لے لیا گیا، اس کا انکار کہیں نہیں کیا گیا. تم تو صحابہ